الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج 8 محرم الحرام اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے، ذرا تصور کیجئے خاندان نبوت کا آخر قصور ہی کیا تھا؟ یہی نہ کہ وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے۔ اس مقدس جرم کی پاداش میں گلشن رسالت کے نو شگفتہ پھولوں کو کس قدر بے دردی سے کے ساتھ پامال کیا گیا۔ گلستان زہرا کی وہ کلیاں جو ابھی پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھیں، ان کو کیسی بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس وقت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزر رہی ہوگی، جس وقت ان کے جگر پاڑے کٹ کٹ کر خاک و خون میں گر کر تڑپ رہے ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج 8 محرم الحرام کا دن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے تلاوت کلام پاک جاری تھی۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک ایسا عمل لایا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کی سورہ کو پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ عز و جل میرے اس بتائے ہوئے عمل پر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرتے جائیں، ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور جو بھی ابھی تک ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں فوری طور پر ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے بیٹے علی اصغر مدینے کے حقیقی منع کے پیاسے گلے پر جب تیر لگا ہوگا اور یہ شدت کرب سے اپنے بابا جان امام مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تڑپا ہوگا اور پھر جھرجھری لے کر دم توڑا ہوگا، اس وقت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج و الم کا کیا عالم ہوگا۔ اور جب ننھے منع علی اصغر کا خون میں لتھڑا ہوا ننھا سا لاشا اور ان کی امی جان سیدتنا رباب رحمت اللہ علیہا نے دیکھا ہوگا تو اس وقت ان پر کیسی قیامت قائم ہوئی ہوگی۔ اور ذرا سوچئے اس وقت سیدہ زینب و سیدہ سکینہ اور دیگر بیویاں پر کیا گزر رہی ہوگی، جب سید الشہداء امام عالی مقام امام تشنا مقام اپنے جگر پاروں کو تلواروں سے کٹوانے کے بعد خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے خیمے سے رخصت ہو رہے ہوں گے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری ہے بے وگانے اہل بیت۔ تو اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر لی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے کیسے دین کی خاطر اپنا سر کٹا دیا، لیکن ذرا بھی لغزش ہائے پر ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں یہ جو 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن ہیں، آپ نے اس میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ عمل بتایا جائے جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر خواہش پوری کر دے، چونکہ جمعرات کا دن ہے، اگلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آپ نے ان دنوں میں ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی بہت برکتیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اس وقت بھی 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے۔ اگر آپ 9 کا روزہ نہ رکھ سکیں تو 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ ضرور ملا لیجئے۔ تو
بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین کو جب نیزے پر چڑھایا گیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، لیکن بہت سے مستند قول یہی ملتے ہیں کہ آپ سر مبارک سے آپ کے ہونٹوں پہ بہت سے لوگوں نے لغزش دیکھی اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آپ نے کون سی سورت تلاوت کی؟ اور وہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی مجبور حال پڑھ لے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کوئی بیماری کی حالت میں پڑھ لے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی میں پڑھ لے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی مصیبت زدہ مصیبت کی حال میں پڑھ لے تو اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی غریب پڑھ لے تو امیر و کبیر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا پڑھ لے کہ جس کی اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک اسے صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 8 محرم الحرام جمعرات کے دن باوضو ہو جانا ہے۔ اب آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ کہف کی مکمل سورہ کہف کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ سورت ہے جسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے پر چڑھ کر پڑھا تھا، اور آپ نے آپ کے زبان سے سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ کہف کے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اتنی آواز میں کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یعنی تھوڑی سی بلند آواز سے آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے گھر میں کوئی بھی چیز آپ کے بنی ہوئی ہے، کوئی بھی کھانا آپ نے بنایا ہے، تو آپ نے اس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایصال ثواب کر دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ادھر آپ دعا مانگیں گے، ادھر اللہ پاک قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ آپ دنیا مانگتے ہیں، آپ آخرت مانگتے ہیں، آپ اپنے لیے جنت مانگ لیجئے، اپنے لیے مغفرت مانگ لیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، جلدی کیجئے، کمنٹ باکس میں آئیے اور کمنٹ باکس میں میسج کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ خوش نصیبوں میں ہوں گے کہ جن کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو آپ لوگ ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروائیں۔ اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔